دو خواب مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے صاحبزادے عاصم جمیل کی ناگہانی وفات پر ان کی کل خانی پر لوگوں کو بیان کرتے ہوئے سنائے، کیونکہ یہ خواب کافی زیر بحث آ چکے ہیں۔ ایک خواب انہوں نے اپنے صاحبزادے عاصم جمیل سے ہی منسوب کیا۔ اتوار والے دن غالباً ان کی وفات ہوئی اور مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ ہفتے کے دن میں اور میری اہلیہ تشریف فرما تھے کہ عاصم جمیل صاحب تشریف لائے اور آ کر پوچھا، بابا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے منسوب کوئی خواب دیکھا جائے تو امکان ہے کہ وہ خواب غلط ہو، یا جو شخصیت خواب میں دیکھی جائے تو وہ شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ ہو؟ تو مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا کہ نہیں، ایسا ہرگز درست نہیں۔ جو خواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے منسوب دیکھا جائے وہ درست ہوتا۔ تو پھر عاصم جمیل صاحب نے انہیں اپنا خواب سنایا کہ بابا آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور میں اٹھتا ہوں اور آتا ہوں، آپ مجھے تلقین کرتے ہیں کہ آؤ نماز میں شامل ہو جاؤ۔ تو عاصم جمیل کہتے ہیں کہ بابا میں تو فوت ہو چکا ہوں، میرا اب اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں اور مجھ پر نماز فرض نہیں رہی۔ دوسرا خواب انہوں نے پشاور کے ایک مولانا صاحب سے منسوب کیا کہ پشاور کے ایک بہت ہی غریب مولانا صاحب ہیں، ان سے میری کوئی ایک آدھی ملاقات ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ پیغام بھجوایا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو یہ پیغام دے دو کہ عاصم جمیل صاحب مجھے خواب میں دکھائی دیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں ہر روز تقریباً 1,00,000 درود پاک پڑھتا ہوں، جس کی بنا پر متعدد بار مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ حالیہ جو ملاقات تھی اس میں عاصم جمیل صاحب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میرے بابا کو یہ بتا دیں کہ جس پاگل کی میں خدمت کیا کرتا تھا، جس پاگل سے میں پیار کیا کرتا تھا، اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے میرے گناہ بخش دیے، مجھے اپنا دیدار نصیب کیا۔ اس پاگل سے متعلق مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی اپنے بیان میں بتایا ہے کہ لوہار فیملی سے اس کا تعلق ہے، وہ فاسق کی عقل ہے، اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے، لیکن عاصم جمیل اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اس کے گندے کپڑوں کے باوجود عاصم جمیل اسے اپنی نئی گاڑی میں بٹھایا کرتے تھے، اسے اپنی فخری لے جایا کرتے تھے، نلایا دلایا کرتے تھے، نئے کپڑے پہناتے تھے۔ اور پھر مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے بیان میں یہ بھی بتایا کہ وہ پاگل رات 10 بجے ایک فیملی کے ممبر نے اسے عاصم جمیل کی قبر پر دیکھا، وہ عاصم جمیل کو یاد کر رہا تھا۔ عاصم جمیل اس پاگل کے ساتھ بے پناہ محبت کرتے تھے۔ وہ پاگل اس گلی یا اس محلے میں صرف ایک شخص کو جانتا تھا، وہ عاصم جمیل تھا، اور اسے میاں میاں کہہ کے پکارتا تھا۔ جن مولانا صاحب نے حضرت مولانا طارق جمیل کو یہ پیغام بھجوایا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عاصم جمیل کی مغفرت ہو گئی ہے، عاصم جمیل کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، صرف اس بنا پر کہ وہ اس پاگل کا خیال رکھتے تھے، اس پاگل سے محبت کرتے تھے، اس کی محبت کی وجہ سے عاصم جمیل کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ اب اس کو لے کر بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر اور کہیں پلیٹ فارم پر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ موقع نہیں تھا جہاں مولانا طارق جمیل صاحب کو کوئی ایسا خواب بیان کرنے کی ضرورت تھی۔ جو میری فہم ہے دین کی یا سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی اس دنیا سے چلے جائے ہمیں اس کی اچھی باتوں کو یاد کرنا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی ایسا ہی کیا، اپنے صاحبزادے کی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا جو اعزاز تھا وہ بیان کیا۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ بھی کہا کہ عاصم جمیل صاحب کئی بار میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے اکثر کہا کرتے تھے کہ بابا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جلد سے جلد میں ان سے جا کر ملوں، میں اس گندی دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عاصم جمیل کی مغفرت کرے، ان کے گناہ بخشے، آمین ثم آمین۔